حضرت سیدنا محمد بن سعید رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، یہ وہ شخصیت ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ میری روزانہ کی روٹین تھی کہ میں نے ایک تعداد مقرر کر رکھی تھی کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ اتنا درود پڑھوں گا۔ کہتے ہیں کہ درود پڑھنے کی روٹین جاری تھی، میرے منہ سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نام مبارک کی جو گلدستے تھے یہ جھڑتے تھے۔ ایک دن ایسا ہوا کہ درود شریف پڑھ کے جب میں لیٹا تو یہاں جسم کی آنکھیں بند ہوئیں لیکن مقدر کی آنکھیں جاگ اٹھی۔ کہتے ہیں کیا دیکھتا ہوں کہ میرے سامنے وہ آقا جو غریبوں کے والی ہیں، بے سہاروں کے سہارا ہیں، اور جن کو ساری دنیا چھوڑ جاتی ہے انہیں اپنے دامن اقدس سے لگانے والے نبی اکرم نور مجسم جانے جانا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے خواب میں، اور فرمایا محمد بن سعید جس منہ سے میری ذات پہ درود پڑتا ہے وہ چہرہ میرے قریب کر، میں بوسہ لینا چاہتا ہوں۔ ابھی کہہ رہی ہے گفتگو جاری تھی، جب میں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پرزیاد چہرہ مبارک دیکھا تو میں نے شرمندگی سے اپنے چہرے کو جھکا لی کہ کہاں میرا منہ اور کہاں وہ پاکیزہ ہونٹ، وہ کفوری ہونٹ جس کو رب ذوالجلال نے محبوب کی چاہت کے مطابق بنایا ہے۔ میں کس طرح اپنا چہرہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک کفوری ہونٹوں کے قریب کر سکتا ہوں؟ اب کہتے ہیں کہ قربان میں ان کی بخشش پہ مقصد بھی زبان پہ آیا نہیں، بن مانگے دیا اور اتنا دیا دامن میں ہمارے سمایا ہی نہیں۔ کہتے میں حیران و پریشان کہ ایسی قسمت کا ستارہ میرا چمکا ہے۔ کہتے یہ کیفیت تھی، میں نے اپنے سر کو شرمندگی سے جھکا لیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آگے بڑھ کے میرے چہرے کو پر اٹھایا اور میرے رخسار پہ اپنے لبہائے اقدس سے بوسہ دیا۔ ابھی کہتے اس کی ٹھنڈک جب میں نے اپنے دل میں محسوس کی، اسی وقت میری آنکھ کھل گئی۔ جب میری آنکھ کھلی میرے ساتھ میری بیوی بھی لیٹی تھی، وہ بھی کھڑی ہو گئی۔ اب کیا دیکھتا ہوں، جس رخسار پہ سونے سے پہلے کوئی چیز نمودار نہیں تھی، آج اٹھنے کے بعد اس رخسار سے خوشبوؤں کی لپٹیں نظر آ رہی ہیں۔ اور کہتے 8 دن تک میرے رخسار سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لبہائے اقدس سے دی ہوئے بوسے کی خوشبو نہیں گئی۔ کوئی مانگے تو صحیح، کوئی اس کو نام کو